اس آبجیکٹو ورچو کا اس مخلوق کے ساتھ کیا تعلق ہے، چیزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یاد رکھیں کہ مظہر یعنی کوئی چیز یا کوئی شے، یا مظہر ایک فلسفیکل ورڈ ہے جو میں نے اپنی کتاب میں استعمال کیا ہے. مظہر سے مراد اینی تھنگ، کوئی چیز، یعنی مظہر کوئی مخصوص ظہور یا عکس ہوتا ہے جس کی اپنی مخصوص صورت اور صفات ہوتی ہیں. It is a specific expression or manifestation having some particular form with particular qualities. مثال کے طور پر میز اور قلم سامعین کرام دونوں مادی مظاہر ہیں. میز اور قلم کے مخصوص الفاظ کچھ مخصوص صورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن کی اپنی مخصوص صفات ہیں، اور ہم ان کو ان کی مخصوص صفات اور صورتوں کی بدولت میز اور قلم کا نام دیتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میز اور قلم براہ راست فرسٹ مینیفیسٹیشن نہیں ہیں، بلکہ یہ آگے لامحدود مختلف اقسام کے مظاہر کا مرکب ہیں. اور یہی حال دوسرے تمام مرئی مظاہر کا ہے. غیر مرئی مظاہر کی مثالیں قوت، ایتھر وغیرہ ہیں، انرجی، فورس. اور یہ مظاہر پیدا ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی تبدیلیوں سے گزر کر بالآخر ختم اور فنا ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی مظہر، کسی چیز کی صورت اور اس کی صفات کا ایک دوسرے پر انحصار ہوتا ہے. یہ دونوں انٹرڈیپینڈیبل ہیں. مثال کے طور پر لکڑی ایک مظہر ہے، ایک چیز ہے، ایک شے ہے. یہ ایک مخصوص صورت اور مخصوص صفات پر مشتمل ہے. ہم کہتے ہیں کہ لکڑی بھاری ہے، سخت ہے، یا بھوری ہے. اب بھاری پن یعنی ہیوینس، براؤننس اور سخت پن یعنی ہارڈنس سب صفات ہیں. یہ صفات صورت سے علیحدہ موجود نہیں رہ سکتی. یہ بھی اتنا ہی درست ہے کہ صورت اپنی صفات سے علیحدہ نہیں رہ سکتی. آپ ذہن میں لکڑی کی تمام صفات ختم کر دیں، یعنی ہیوینس، براؤننس، ہارڈنس. پھر اپنے آپ سے پوچھو کہ اس کے بعد آپ کے ذہن میں کیا رہ جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہے. صفات ختم ہوتی، صورت بھی ختم ہو گئی. ہم صورت کے متعلق، کسی چیز کی صورت کے متعلق اس کی صفات کے ذریعے ہی تھنک کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ نیکی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. یہی فرق ہے اس کا مظاہر اور تخلیق کی دنیا سے. اس کا یہی فرق ہے کہ جو نیکی ہے، جو آبجیکٹو ورچو ہے، جس کو سقراط نے علم قرار دیا تھا، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اور وہ ہر جگہ موجود ہے، اور وہ ہر قسم کی بربادی اور فنا سے بالا ہے، بلکہ وہ چیزوں کو خود فنا کرتی ہے. میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب میں نے سجدہ میں دعائیں کی تھیں، اس میں ایک دعا میں نے یہ بھی پڑھی تھی. یہ مقبول الہامی دعائیں ہیں جو حضرت مرزا صاحب السلام پر نازل ہوئی تھیں. اور وہ دعا یہ تھی کہ رب ارنی حقائق الاشیاء، اے میرے رب مجھے اشیاء کے حقائق دکھلا. اور یہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا انسان جس نے ایک لفظ بھی کبھی زندگی میں فلسفہ نہیں پڑھا، وہ جانتا ہی نہیں فلسفہ کیا ہوتا ہے، یہ باتیں آپ لوگوں کے آگے اس شخص کا بیان کرنا، اس مضمون کی باریکی اور علم و عرفان کی یہ باتیں بیان کرنا بتاتا ہے کہ یہ سب علم مجھے اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں بخشا گیا ہے. رب ارنی حقائق الاشیاء، اللہ نے مجھے
اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں یہ سب حقائق مجھے سے آگاہ فرمایا ہے۔